ہم سب اپنی اپنی لائف میں اس قدر بزی ہو گئے ہیں کہ کبھی کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ یونیورس جیسی ہمیں آج نظر آ رہی ہے کیا یہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ سائنسدانوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ یونیورس دن بدن پھیل رہی ہے اور اس کا سائز ہر روز بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ یونیورس کب بنی، اس کی شروعات کب، کہاں اور کیسے ہوئی، ہم چلتے ہیں وقت سے بہت پیچھے۔ آج سے 13.8 بلین سال پہلے یہ کائنات اور اس کی تمام انرجی ایک ہیٹڈ اور سمال بال کی صورت میں موجود تھی، جس بال کا سائز ایک ایٹم سے بھی کم تھا، یا پھر کہہ سکتے ہیں اٹ واز ایون ٹائنیئر دین اے گرین آف سینڈ۔ پھر اچانک وہ ہاٹ اینڈ اسمال بال آف ایٹم ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پھیلنا شروع ہو گئی، جسے کہتے ہیں بگ بینگ۔ اس ایکسپینشن کے ٹائم پہ اس یونیورس کا ٹوٹل ٹیمپریچر 1000 ٹریلین ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جو کہ اس ایکسپینشن کے 3 منٹ بعد ہی 1 بلین ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ مطلب یہ کہ اس ایکسپینشن کے فوراً بعد یونیورس ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی، اور جیسے جیسے یہ کول ڈاؤن ہوئی تو نیوٹرونز اور پروٹونز نے مل کر نیوکلیائی بنانا سٹارٹ کر دیے۔ بٹ آفٹر 20 منٹس یونیورس میں کلاؤڈز آف الیکٹرونز، ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم موجود تھے، جو کہ یونیورس میں 3,80,000 سال تک ایسے ہی رہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یونیورس کا ٹیمپریچر اتنا کم ہوتا گیا کہ الیکٹرونز اور نیوکلیائی پیئر اپ ہو کر ایٹمز بنانے لگے۔ ہائیڈروجن ایٹمز وقت کے ساتھ ساتھ ایک فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے کمپریس ہونے لگے۔ جس جگہ یہ ہائیڈروجن ایٹمز کمپریس ہو رہے تھے، اس جگہ کا ٹیمپریچر لاکھوں ڈگریز تک چلا گیا۔ اس ہائیڈروجن ایٹم کی کمپریشن کی وجہ سے نیوکلیئر فیوژن کا عمل سٹارٹ ہوا، جو کہ ایک ہائی انرجی ریلیزنگ پروسیس ہوتا ہے، اور یہی وہ ٹائم تھا جب اس یونیورس کا پہلا سٹار وجود میں آیا، اور یہ پہلا سٹار ہنڈریڈز آف ملین ایئرز کے بعد بنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں سٹارز اور گیس اور ڈسٹ کے بادل مل کر اکٹھے ہونے لگے۔ ان گروپ آف سٹارز کو گلیکسیز کا نام دیا گیا۔ یہ گلیکسیز ایک دوسرے سے شیپ اور سائز میں بہت مختلف تھیں۔ انہی گلیکسیز میں ایک گلیکسی بنی دی ملکی وے گلیکسی، جس میں میں، آپ اور ہم سب رہتے ہیں۔ اس گلیکسی کے اندر اربوں خربوں سٹارز موجود تھے۔ اس کے ساتھ گیس اور ڈسٹ کے کلاؤڈز بھی موجود تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یونیورس میں فورس آف گریویٹی بڑھنے لگی۔ اس فورس آف گریویٹی کے بڑھنے سے گیس اور ڈسٹ کے بادل فیوز ہونے لگے اور ڈفرینٹ پلینٹس بننے لگے۔ انہی پلینٹس میں سے ایک پلینٹ ایسا تھا جس کی سرفیس سالڈ تھی، اور وہ تھا ارتھ۔ جی ہاں، زمین، جس پر ہم رہتے ہیں۔ پلینٹس کے بننے کے بعد بھی اسپیس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز کافی زیادہ مقدار میں موجود تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز آپس میں ملنے لگیں۔ ان کے ملنے سے ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا، جو کہ نیوکلیئر فیوژن کا باعث بنا۔ نیوکلیئر فیوژن کے ری ایکشن کے نتیجے میں ایک بہت بڑا سٹار وجود میں آیا، اینڈ یو نو دس واز دی سن۔ جی ہاں، سورج۔ سورج کی ارتھ پلینٹ سے دوری 93 ملین مائلز ہے۔ سورج وہ واحد سٹار ہے جو ہمارے سولر سسٹم کا پارٹ ہے۔ اس کے بغیر ہماری زمین پر ایگزسٹنس ممکن نہیں۔ یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ فورسز، ٹائم، میٹر اینڈ انرجی، یہ سب چیزیں ایک ہی وقت میں بننا سٹارٹ ہوئیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بگ بینگ سے بنا وہ میٹر، اور اس سے پھر بنے سٹارز، یہ ارتھ، سن اور اس کی ہر ایک چیز۔ یہی تھی ہماری اور ہم سے پہلے کی کہانی۔ وقت کے ساتھ ساتھ فیوچر میں اس یونیورس میں اور کون کون سی چینجز آئیں گے یا اور کیا کیا ہوگا، یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا۔ ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔